مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے سب کو سلام قبول ہو۔ آج خاص بات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ جب تک خدا کا پاک روح ہمیں ان باتوں کو نہ سکھائے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا زندہ کلام ہے اور روح کی تاریخ سے لکھا گیا، اور روح کی ہی تاریخ سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بغیر ہم پڑھ تو سکتے ہیں، پڑھنے میں تو کوئی بدیل نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کو روح القدس جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور وہی ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اسی بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ روح جو ہے، کئی دفعہ ہم روح کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن روح لفظ جو ہے اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم گیت بھی گاتے ہیں نا، اور روحیں بچائیں خدا کے لیے، یہ روحیں انسانوں کو بھی روحیں کہا جاتا ہے، اور روح اچھی بھی ہے اور روح بری بھی ہے۔ آج اسی بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھنا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، جب ہم گنتی کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ گنتی کی کتاب کا جو تعلق ہے، یہ جو موسیٰ کی معرفت ہم تک کلام پہنچا اسے توریت کہتے ہیں، اور یہ پہلی 5 کتابیں ہیں، اور یہ گنتی کی کتاب بھی اسی توریت کا حصہ ہے۔ اور اسی بات کو جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب 11 باب، اور جب ہم اس کی 16 حصے پڑھتے ہیں، جی، خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے بن کے بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد 70 مرد جن کو تو جانتا ہے، جن کو تو جانتا ہے، قوم کے بزرگ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر میرے حضور جمع کر، اور ان کو خیمہ خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، جی، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے اور میں اس روح میں سے تجھ میں ہے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا، ان میں ڈال دوں گا، آمین، ڈال دوں گا، اور کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اسے اکیلا نہ تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ بائبل مقدس کی بڑی یہ خوبصورت بات، یہاں پر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جو روح تجھ میں ہے اس میں سے لے کر جو ہے میں ان 70 بزرگوں میں جو ہے ڈال دوں گا، تاکہ تم اس خدمت کو اکیلا نہیں بلکہ وہ تیرے ساتھ کام کرے۔ آج اسی بات کو سیکھنا ہے کہ روح میں سے لے کر دودھوں میں ڈال دوں گا، کیا روح تقسیم ہو جاتی ہے؟ پھر یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح میں سے بائبل مقدس کی یہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتی ہے
لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ روح صرف ایک ہی نہیں ہے. یہ مضمون بہت وسیع ہے، لیکن ہم صرف چند باتوں کو ہم سیکھیں گے، کیونکہ روحیں ایک ہی قسم کی نہیں ہیں. ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ روح کتنی قسم کی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے. ہاں جی، آئے ہم بائبل مقدس میں سے جب ہم پہلے شموئیل کی 16 باب 14 آیت کو پڑھتے ہیں. جی، پہلا شموئیل اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی. اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی. اور خداوند کی روح کیا ہو گئی؟ ساؤل سے کیوں جدا ہو گئی تھی؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ عملیوں سے جنگ کر ان کے دودھ پیتے میں بچے بھی مار ڈال، ان کے جانوروں کو بھیڑ بکریوں کو بھی مار ڈال. تو اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا. اور جب اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا تو خدا کا روح سے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھیں، کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ اس نے کیا کی کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا. نافرمان لوگوں کے ساتھ ہم رہنا پسند نہیں کرتے، خدا بھی نہیں کرتا. لکھا ہے کہ اس سے جدا ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح سے اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے، جب خدا اس سے الگ ہو گیا ہے تو پھر بری روحیں آئیں گی. پھر بری روحیں آتی ہیں جب انسان خدا سے کیا ہو جاتا ہے؟ خدا ان سے جب الگ ہو جاتا ہے، خدا کا جب حکم نہیں مانا جاتا. نافرمان لوگوں کے ساتھ خدا رہنا پسند نہیں کرتا. نافرمان لوگوں کے ساتھ جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، جب خدا پر وہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر بدروہیں آ کر کیا کرتی ہیں؟ اس انسان پر قبضہ کر لیتی ہیں. بدروہیں ان کی ایک ہی کنڈیشن نہیں ہے، بدروہوں کی کئی کنڈیشنز ہیں. وہ کس کس حالت میں کام کرتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھی روح ہے اور ایک بری بھی روح ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے. وہ یہ جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں نا، یہ برے کام، نشے بازیاں، یہ بھی ایک بدروہ ہے. یہ نشے کی بدروہ ہے جو انسانوں میں آتی ہے اور کام کرتی ہے. اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو اندر سے مکمل طور پر اس کو نشہ چھوڑنے کے لیے ہی جو ہے وہ تیار نہیں کرتی. وہ کہتی ہے رہنے دے، یہ تو اپنا کام کیا. یعنی بری روحیں ہیں. اور بائبل مقدس یہی کام کرتی ہے. جب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں، پہلا سلاطین 22 باب کی 22 آیت، سیموئیل کی بات آگے سلاطین کی کتاب 22 باب اس کی 22 ہی ہے. خدا نے اس سے پوچھا، جی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اور خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ کس طرح؟ اس نے کہا، کیونکہ یہ ایک ایسی روح تھی جو لوگوں کو بہکاتی ہے. تھوڑا سا پیچھے سے 21 آیت میں پڑھ لیں. لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے، خداوند نے جب ان روحوں سے بات کی تو وہاں سے ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی اور کیا کہنے لگی؟ ایک روح، خدا نے کہا اس اخیب کو کون بہکائے گا؟ اور ایک روح وہاں سے نکلی اور خداوند کے سامنے کیا ہو گئی؟
کھڑی ہو گئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی. میں اسے بہکاؤں گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ روحیں بہکانے والی بھی ہے جو لوگوں کو کیا کرتی ہیں. اگر آپ کو کوئی الٹے راستے پر لے کر چلتا ہے یا الٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ شخص جو آپ کو بہکا رہا ہے یا الٹی تعلیم دیتا ہے اس کے اندر بہکانے والی روح ہے. میں اس کو کیا کروں گی؟ بہکاؤں گی. جی. خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اور اس نے اس سے پوچھا کہ کس طرح تو بہکائے گی؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں اور اس نے کہا کہ میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. اس نے کہا کہ میں نبیوں میں جاؤں گی. اس کے نبیوں میں ان میں جا کر کون سی روح بن جاؤں گی؟ جھوٹ بولنے والی. اور جھوٹ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جھوٹ کا جو باپ ہے وہ کون ہے؟ ابلیس. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. وہ اس نے کہا میں جا کر ان نبیوں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. ان کے اندر جھوٹ بولنے والی روح. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر بدرو ہے. ہمارے اندر جھوٹ بولنے والی کیا ہے؟ بدرو ہے جو ہمارے اندر آتی ہے اور وہ بہکاتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے. اس نے کہا میں جھوٹ بولنے والی کیا بن جاؤں گی؟ جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. جھوٹ بولنے والی. اگر مثال کے طور پر میاں بھی ایک دوسرے کا ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مقصد ہے ان کے اندر بدرو کا. خدا کا روح نہیں کام کرتا کیونکہ خدا کا روح تو جھوٹ بولنے والا وہ جھوٹ ہی نہیں بولتا. کیونکہ یسایہ کی کتاب 53 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے منہ میں ہرگز چھلنا. چھل جھوٹ کو کہتے ہیں. اور اس نے کہا نہیں ہوگا. اور اس نے کیا کہا؟ جھوٹ بولنے والی کیا بن جاؤں گی؟ روح بن جاؤں گی. اور اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی. روانہ ہو جا ایسا ہی کر. اور ایسا ہی کر. ہاں جی. سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والے. اور تو اس نے کہا کہ یہ جو تیرے جھوٹے نبی جو بتوں کے پجاری ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے اندر بدبو آ رہی ہے جھوٹ بولنے والی. ان میں کیا آ گئی ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی. دیکھا سو دیکھ تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے. اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دے دیا. نے کہا کہ ان کے اندر کون سی جھوٹ روح آئی ہے؟ جھوٹ بولنے والی جو بہکا دیتی ہے. وہ کیسے بہکاتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں یہ کام کر لے ساری دنیا کرتی ہے تو الگ نہیں کرتی. وہ جھوٹ بولنے والی بہکانے والی روح ہے. اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ روحوں کو آج اسی بات کی ہم نے پہلے سیکھنا پھر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ روحیں ہیں کتنی قسم کی. جی. آگے جب استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں 34 باب کی 9 آئے. استثنا کی آخری باب ہے. جی. نو ہے آخری بات ہے. جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا. اور یہاں سے ہے اور نون کا بیٹا یشوا. یہاں سے 9 آیت یہ ہے آخری بات ہے 34.
اور نون کا بیٹا یشوا دنائی کی روح سے کیا تھا؟ اس کا مقصد ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر کون سی روح ہوتی ہے؟ دنائی کی روح ہوتی ہے، اور وہ عقل مندی کی بات کرتے ہیں، اور اگر ان کے اندر دنائی کی روح نہیں ہے تو ان سے آپ کبھی بھی عقل مندی کی توقع نہ کریں ایسا ہوگا بھائی جس کے اندر دنائی کی روح نہیں ہے تو پھر کون سی روح ہے؟ بے وقوفی کی روح ہے۔ اس میں بائبل بیان کرتی ہے، اس میں کون سا روح تھا؟ دنائی کا۔ اور دنائی کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے خوف سے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف ہی دنائی کا کیا ہے؟ شروع ہے۔ اگر خوف نہیں ہے تو دنائی نہیں ہے۔ اگر خوف نہیں ہے خدا کا تو دنائی نہیں ہے، اور جب دنائی نہیں ہے تو پھر ہم بے وقوف ہیں، پھر ہم کیا ہے؟ بے وقوف ہے، کیونکہ ہمارے اندر تو دنائی ہے ہی نہیں۔ ہاں جی موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھنے تھے، ہاں جی، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل رہے، اس کی بات مانتے رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا، اور اس کے اندر ایسی دنائی کی روح تھی کہ پوری بنی اسرائیل کو بھی اس کی بات کو مانتے۔ اسی وجہ سے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا دی؟ دنائی کی روح۔ اس کا مقصد ہے کہ روح کیا اونچی ہوتی ہے؟ دنائی کی بھی ہوتی ہے اور بے وقوفی کی بھی۔ یہ بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم آگے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اب جب ہم دوسرا سلاطین 2 باب کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں جی، جی، اور جب وہ پار ہو گئے، اور جب وہ پار ہو گئے ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے پیشتر میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کہ کروں۔ بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، ہاں جی، میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر دے۔ تیری روح کا دونا حصہ۔ کون سا حصہ؟ یہ لفظ دونا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پنجابی کے بھی الفاظ ہیں بائبل کا قسم، کیونکہ اردو لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا، جس کا مقصد ہے لشکری زبان یا لشکر۔ تو یہاں ہم اس بات کو جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو اس نے کہا تیری روح کا کیا ملے مجھے؟ کیا ملے؟ سب بولے کیا ملے؟ دگنا، یعنی دگنا ملے۔ خدا تیرے اوپر جو روح ہے اس کا دگنا، یعنی تیری قوت جو ہے اس سے ڈبل مجھ میں کیا آ جائے؟ قوت آ جائے، اس سے ڈبل قوت مجھ میں آ جائے۔ کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ روح یہ قوت جو ہے بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ کہ اس نے کہا دگنا کا مقصد کیا ہے؟ کہ تیرے اندر جو روح کام کرتا ہے، جو قوت تیرے اندر کام کرتی ہے، اس کا دگنا مجھ پر ہو، اس کا دگنا مجھ پر ہو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اس کا ثبوت بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ بائبل مقدس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اسی بات کو جب ہم کہ آگے پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تم نے مشکل سوال کیا ہے۔ جی، اس نے کہا تم نے مشکل سوال کیا
किया तूने है, मुश्किल सवाल किया है, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा तो होते भी देखे, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे, तो तेरे लिए ऐसा ही तेरे लिए होगा, ऐसा ही होगा। और अगर नहीं नहीं, तो ऐसा ना उसने होगा। कहा मैं शर्त यह है, तूने काम तो मुश्किल किया लेकिन नामुमकिन नहीं है। कहा बात तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। इसका मकसद है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो सकता है। उसने कहा कि ये बात है तो मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये तूने दुगना मांगा है तो तुझे दुगना मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर तू मुझसे जब मैं तुझसे बिछड़ूं तो तू मुझे देखते और जाते हुए देख ले, जुदा होते हुए देख ले। यानी एक्टिव रहना है। ऐसा ना हो कि खुदा का रूह मुझे उठा ले और ये जो तुमने कहा है ये ऐसे का ऐसे रह जाए। इसका मकसद कि रूह जो है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये जो है दूना का खुदा की कुव्वत का दुगना हिस्सा जो है ये हो सकता है, ना मिल सकता है लेकिन ना मुमकिन नहीं। नहम्याह की किताब को जब हम पढ़ते हैं अज़रा के बाद नहम्याह है। नहम्याह की किताब ये 9 बाब की 20 आयत जी। नहम्याह 9:20 और लिखा है और तू अपनी नेक रूह, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी। तुझ में जो रूह है वो नेक रूह है। कौन सी रूह? तो नेक का दूसरा का इसका अपोजिट क्या होगा? भेड़ का है, जिसमें अकल ना हो। यानी बाइबल बयान करती है तूने अपनी कौन सी रूह भेजी है? नेक रूह की तरबियत के लिए भेजी है। अगर हम बेवकूफियां करते हैं तो इसका मकसद है कि कोई रूह हमारी तरबियत के लिए नहीं है। तरबियत करने के लिए नेक रूह का होना क्या है? जरूरी है जी। और मन को उनके मुंह से ना रोका, और मन को उनके मुंह से ना रोका, और उनको प्यास बुझाने को पानी और दिया। उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। तुमने सब कुछ किस रूह से? नेक रूह से। इसका मतलब है रूहें क्या होती है? नेक भी होती है और बद भी है। रूहें नेक भी हैं और फिर बद भी हैं, बुरी भी हैं। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है। और लेकिन आगे जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि रूहें एक रूह बहुत सारे काम करती है। बाइबल मुकद्दस में जब कुरिन्थियों के खत को पढ़ते हैं तो वहां रूह एक है और नेमतें 9 है। 9 रूह कितनी है? एक, लेकिन नेमतें 9 है, लेकिन एक ही रूह वो करता है। एक ही रूह वो करता है। बाइबल मुकद्दस में से जब हम यशाया 11:9 आयत को देखते हैं, यशाया 11:2 और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, और खुदावंद की रूह उस पर क्या करेगी? और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। और इसको जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है खुदावंद की रूह मुझ पर है। लिखा है फिर उसे एक किताब मुकद्दस दी गई और उसने उस हवाले को पढ़ा जहां ये लिखा हुआ था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदावंद का रूह मुझ पर है। और यही बात
یہاں ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے کہ خداوند کی روح اس پر کیا کرے گی؟ ٹھہرے گی. اور آپ دیکھتا ہے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو لکھا آسمان سے روح کبوتر کی مانند اتری اور اس پر ٹھہر گئی. یہ بات بائبل مقدس یہ یسوع مسیح کے تعلق سے ہے. ہاں جی حکمت اور خرد کی روح. ہاں جی حکمت اور خرد کی روح. حکمت بھی عقل کی روح، عقل مندی ہے. حکمت کی باتیں کرنا، عقل مندی کی بات کرنا. اور خرد کا مطلب بھی جو ہے یہی ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ خرد کی روح ہے. اس کا مطلب ہے عقل، ذہن اور فہم. خرد کا مطلب ہے عقل جو ہے اور حکمت اور فہم. جس کے اندر عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خرد کی روح سے معمور نہیں ہے. اور آگے مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. یعنی اب ایک بات پر کریں گے تو اس کے لیے کافی ٹائم. لیکن آج جس بات کو میں اصل میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تو روح تھی اور اس کو اور بھی اور آگے پوری بائبل ان باتوں سے بھری پڑی ہے. لیکن اصل میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ روح کو جب ہم ایک ہی سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. روح انسانوں کی جو زندگی ہیں ان کو بچانا بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم روحیں بچا رہے ہیں. وہ روحیں بچا رہے ہیں، بندے بچا رہے ہیں. بندوں کی ہے نا، لیکن بندوں کو روحیں کا حق ہے. تو پھر آپ کئی دفعہ اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں یار بڑی ضدی قسم کی روح چھڑ دو. یہ کون سی روح ہے؟ بڑی ضدی روح ہے. اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. یعنی روح انسانوں کو بھی کہا ہے، ان کے جو کام وہ کرتے ہیں ان کو بھی کہا ہے. اور اسی طرح بائبل مقدس بھی جو ہے وہ یہی بیان کرتی ہے. جب ہم آ جائیں پھر اس حوالے کو کی طرف جو ہم نے گنتی کی کتاب 11 باب میں سے پڑھا تھا تو لکھا ہے کہ میں اترکار جی گنتی 11 کی 17 میں اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے، اس روح میں سے جو تجھ میں ہے 70 لوگوں میں ڈالوں گا. میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے اس کو کیا کروں گا؟ 70 لوگوں میں اس روح کو کیا کر دوں گا؟ ڈال دوں گا. ہاں جی کیا کروں گا؟ اس روح میں سے جو تجھ میں ہے. ہاں جی پڑھیں. ہاں جی ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا کیا کرے بھائی. اب اصل میں سے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے اسی کے حصے کو لے کر اور یہ خدا کا روح نہیں بنتا، نہ کوئی اسے بانٹ ہی سکتا ہے. لیکن یہاں اس کی قوت آپ کے اندر آ سکتی ہے کیونکہ اربوں لوگوں میں خدا کا روح کام کرتا ہے. لیکن اس کی وہ طاقت ہے جو اس کے اندر ہے. خدا ایک ہی اصلی میرا ہاتھ جس کا نام یسوع ہے. خدا کا روح بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ باپ جو مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. ایک ہی بدل ہے. الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو یہاں پر جو ہے کیوں روح کو بانٹا گیا ہے؟ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تاکہ اس روح میں سے
لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں. یعنی یہاں اس سے مراد ہے کہ اس کام کو جو موسیٰ کرنے والا ہے اب وہ اکیلا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیرے ساتھ 70 لوگ اور مل کر کام کریں گے. میں کام کو بڑھ دوں گا، ان میں 70 لوگ ہوتے ہیں. روح نہیں بڑھتی، کام بڑھ جاتا ہے. کئی دفعہ گھروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بہنیں بھی کام اگر زیادہ ہوں تو گھروں کے اندر وہ کام بانٹ دیتی ہیں. تو برتن دھونے، میں کپڑے دھو دیتی ہوں، میں صفائی کر دیتی ہوں. یعنی کہ کام جو ہے جب بڑھ جاتا ہے تو زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو وہ کام جلدی ہوتا ہے اور کام بھی بڑھ گیا، بوجھ بھی ایک پڑنا پڑا. یہی بات خدا اصل میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ کام جب بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر لکھا جو روح کس میں ہے، کیا کس میں ہے، تجھ میں. پھر پڑھیں جو 17 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس روح میں سے جو کس میں ہے، کس میں ہے، سب والے کس میں ہے، تجھ میں ہے. اسے لے کر بانٹ دو تاکہ تیرا بوجھ کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تیرے ساتھ دوسرے بھی بوجھ ہو. یعنی کام کی تقسیم ہے، کام کی تقسیم ہے تاکہ تیرا بوجھ ہے وہ بھی اٹھائیں. ہاں جی، تاکہ بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے. اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو روح تقسیم ہوا ہے وہ موسیٰ میں سے ہوا ہے. نے کہا جو روح تجھ میں ہے، جو روح تجھ میں ہے. لیکن آگے چل کر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور چینج ہو جاتی ہے. اور اس کو جب ہم ایمان کی کتاب کو پڑھتے ہیں 2 باب کی 18 ہے. جی، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا. یہاں لکھا ہے کہ وہاں لکھا ہے جو روح تجھ میں ہے اس میں سے ڈالوں گا. یہاں لکھا ہے اپنی روح میں سے. کیا خدا کی روح بھی تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں. یہ اصل میں خدا کا وہ کام ہے جو وہ زمین پر کرنے والا ہے، اور وہ اس کام کو اس نے کیا کہا ہے، اپنے روح میں سے ڈالوں گا تاکہ تم مل کر میرے ساتھ کام کرو. کیونکہ جب تک وہ اپنے کام کو بانٹے گا نہیں ہمیں تو ہم کام کیسے کریں. اس نے اپنے کام کو بانٹا اور اپنی جگہ پر زمین پر اپنے خادم کو کیا کیا ہے، کھڑا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تیرے ساتھ یہ بوجھ اٹھانے. خدا نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اپنے کام کو اپنے روح کے وسیلہ سے کیا کیا ہے، بانٹ دیا ہے. آج ہم خدا کے کیا ہیں، خادم ہیں. کیوں خدا کے خادم کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے کام میں سے کام دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کیا کریں، کام کریں. ہم اس زمین پر قائم مقام ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں بھائی، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور یہاں پر اسی بات کو بائبل مقدس میں ہمیں کیا کیا گیا ہے،
یہ سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ لیکن جب میں ان چیزوں پر میں ان باتوں کو جب پڑھ رہا تھا تو میں نے بڑا گہرائی میں جا کر اس بات کو خدا کے روح سے سیکھا کہ اصلین ہے کیا، میں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، کام ہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں۔ ہم نے ان روحوں کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ان روحوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنے کام میں سے ہمیں کام دیا تاکہ ہم مل کر خدا کے ساتھ، وہ جو گنتی کی کتاب میں تھا وہ موسیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، لیکن اب جو ہے ہم نے کس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ ہم نے مل کر کام کرنا ہے، خدا کے ساتھ۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنے روح میں سے، یعنی اپنے وہ کام جو میرا تھا میں نے تمہیں بانٹ دیا ہے تاکہ مل کر زمین پر جا کر میرے ساتھ کیا کرو؟ کام کرو، روحیں بچاؤ، تاکہ لوگ بچیں اور وہ جہنم میں نہ چلے جائیں بلکہ وہ بہتر طور پر ایک اچھے مقام پر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت کس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟ کس نے دیا ہمیں کام؟ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کسی نے تو دیا ہے، یہ کام میرا تو نہیں تھا، یہ خدا کا ہے کام، اور اس نے مجھے یہ حصہ دیا ہے، ایک حصہ مجھے اس نے دیا کہ میں اس کا کام کیا کروں۔ تو یہ بائبل مقدس وہ باتیں ہیں جو ہزاروں دفعہ ہم نے پڑھی، لیکن کبھی اتنا باریک نہیں گئے کہ میں سے کیا مراد ہے۔ اور آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا اپنے روح میں سے اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر خدا کا کیا کریں؟ خدا کا کیا کریں؟ کام کریں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ اسی وجہ سے ہم خدا کے خادم جو ہے وہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کھیل کے اندر اس کام کے لیے جو ہے جس کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے کام کر رہے ہیں۔ خدا مدد اسلام کے وسیلے سے آپ کو خدا برکت